بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں اپنے چینل اسلامک ہادی امین میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ پر برکتیں اور رحمتیں بارش کی طرح برسے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر قرآن شریف کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ سورہ کوثر شعبان کے مہینے میں روزانہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ سورہ کوثر کے بہت سے فضائل اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے 5 فائدے ہوتے ہیں۔ اگر آپ صبح و شام سورہ کوثر کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو 5 فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ گناہ سے پاک ہو جائیں گے اور آپ گناہ کی عادت آپ لوگوں کی چھوٹ جائے گی۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کرائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حادثات اور مشکلات سے اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے ہماری مالی تنگ دستی اللہ رب العزت دور کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کسی کا محتاج نہیں کریں گے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہماری تمام حاجتیں پوری کریں گے اور تمام مقاصد پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ سورہ کوثر کے بہت سے کمالات ہیں۔ یہ عمل جو میں آج بتا رہی ہوں یہ عمل ہے سورہ کوثر کا۔ جو میاں بیوی جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ یہ عمل کریں۔ آپ نے پیر کی رات کو یہ عمل کرنا ہے، یعنی پہلے اتوار کا دن اور پھر پیر کی رات ہوگی۔ کرنا ایسے ہے کہ دونوں میاں بیوی نے پہلے غسل کرنا ہے اور پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور پھر دونوں نے اپنے اپنے مسئلے پر بیٹھے بیٹھے ہی 1001 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ دونوں نے اپنے مسئلے پر بیٹھے رہنا ہے، پھر 1001 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ سورہ کوثر کیسے پڑھنی ہے آپ نے؟ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ایک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 2 ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 1001 مرتبہ سورہ کوثر اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے، ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے یکسوئی سے یہ عمل کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ یہ اولاد نرینہ کا عمل ہے۔ دونوں میاں بیوی نے اپنا اپنا یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ سے رو رو کر دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے بیٹے کا نام بھی سمجھ لینا ہے۔ اگر بیٹا ہوا تو میں یہ نام رکھوں گی اور بیٹی ہوئی تو میں یہ نام رکھوں گی۔ اگر بیٹا ہوا تو میں نام رکھوں گی احمد، اور اگر بیٹی ہوئی تو میں ختیجہ نام رکھوں گی۔ اللہ رب العزت ان ناموں کی لاج رکھیں گے، اور آپ نے اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اولاد نرینہ اس سورہ کوثر کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ پھر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اور سو جانا ہے، اور صبح اٹھ کر آپ نے مٹھائی لینی ہے اور سب میں تقسیم کرنی ہے۔ خاص طور پر
मासूम बच्चों को ज़रूर बांटनी है। जैसे भी आपकी हैसियत हो, आप अपने ही मिठाई लेनी है, आप इतनी ही बांटें। पीर के दिन आपने मगरिब से पहले पहले ये क़िरात कर लेनी है। फिर आपने रोज़ाना ये सूरह कौसर 313 बार पढ़नी है। आप सिर्फ बगैर बिस्मिल्लाह के भी पढ़ सकते हैं। ऐसे पढ़ लें, इन्ना अतैना कल कौसर फस्सल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानिया का हो अलबतर। फिर आपने रोज़ाना जिस वक्त चाहे पढ़ लेनी है, लेकिन पाबंदी से पढ़नी है। ये अमल आपने पाबंदी से करना है। जिन परेशानियों की वजह परेशान हैं, सूरह कौसर तमाम मसाइल का हल है। इससे जादू भी टूटेगा और माली तंगदस्ती भी ख़त्म होगी। आपने रोज़ाना अगर आप 70 मरतबा सूरह कौसर खैरो बरकत के लिए पढ़ना चाहें तो खैरो बरकत के लिए भी पढ़ सकते हैं सूरह कौसर। सूरह कौसर की बरकत से अल्लाह अपने एसार में भी रखेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किसी का मोहताज नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। अगर आप जो भी अमल करें खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करें और पुख्ता यकीन के साथ करें, तभी आपको इसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। अमल को खुद भी करें और सदका जारिया समझकर दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। नाजरीन, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नई नई वीडियो के साथ और अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। वाखिरो दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।